محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله بدر الدجى وأصحابه نجوم الهدى وعلى جميع أئمة المحدثين والفقهاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد اعزاز و تکریم واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور پاکستان کا سالانہ عالمی تبلیغی اصلاحی اجتماع ہے، اور آج اس اجتماع کا پہلا دن ہے۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس اجتماع سے اور جامعہ سے ہمارا رشتہ اور تعلق تقریباً 20 سے 25 سال کا ہے، اور ہر سال اس اجتماع پر حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے اور آپ کے شیخ، رئیس المحققین، استاذ العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضرت کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے، اور اللہ جل شانہ اس جامعہ کے اس خوبصورت اور عظیم الشان اجتماع کا سلسلہ تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور اس جامعہ کے بانی استاد العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا شفیق الرحمن درخواستی رحمہ اللہ، اور ہمارے حج کے رفیق، ہمارے محسن، ہمارے شفیق، ہمارے مہربان پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت مولانا سیف الرحمن درخواستی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان حضرات کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ اجتماع ان کی یادگار اور ان کی نشانی ہے۔ یہ جامعہ عبداللہ بن مسعود ان حضرات کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور حضرت مفتی صاحب کی دن رات کی محنت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ جل شانہ ان دینی مدارس کو اسی طرح ترقی عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، اور میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا، اور فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ڈر اور خوف کا لفظ قرآن پاک میں خوف کے الفاظ کے ساتھ بھی آیا ہے، اور یہ جو اتقوا اللہ تقوی کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا۔ یہاں علماء اور مفسرین نے ترجمہ کیا ہے اللہ کا ڈر۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب اور مفہوم اس آیت کا یہ ہوگا کہ اے ایمان والو، اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اس کے حکموں کی تعمیل کرو، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے ڈرو، وہ چیزیں تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث ہیں۔
جس طرح سانپ اور بھیڑیے کا خوف انسان کے دل میں فطری طور پر ہے، انسان سانپ سے ڈرتا ہے، سانپ سے خطرہ محسوس کرتا ہے، سانپ سے اس کو اپنی ہلاکت کا اندیشہ رہتا ہے، اسی طرح اللہ کی ہر نافرمانی انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، ہر گناہ تباہ کرنے والا ہے، ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، ہر گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے ڈرنا چاہیے، جس طرح سانپ کا ڈر ہے، سانپ چھوٹا ہو یا بڑا، سانپ زہریلا ہوتا ہے، سانپ چھوٹا ہو یا بڑا جان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اہل ایمان کی ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ اس لیے گناہ کو گناہ سمجھو، نافرمانی کو نافرمانی سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جب انسان صغیرہ گناہ پر جری اور بہادر ہو جاتا ہے پھر اسے بڑے گناہوں کی جرات ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لیے آگ کی چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی جلانے والی ہے، جلا دینے والی ہے، راکھ کر دینے والی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والا ہے، انسان کی آخرت کو تباہ کرنے والا ہے، انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی زندگی میں اللہ جل شانہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کا وجود اللہ جل شانہ کی قدرت کی اور توحید کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے یہ وجود بنایا ہے، اللہ نے یہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہاتھ عطا کیے ہیں جن کے ساتھ انسان کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ انسان اللہ کی نعمتیں کھائے، انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، انسان اللہ کی بادشاہی میں رہے، اللہ کے ملک میں رہے، اللہ کے ملک میں رہے، اللہ کے اقتدار میں رہے، اللہ کی حکومت میں رہے، اللہ کے اختیار میں رہے، پھر اللہ کی نافرمانی کرے۔ اس سے بڑا باغی کوئی نہیں، اس سے بڑا اللہ کا نافرمان کوئی نہیں، اس سے بڑا اللہ جل شانہ کی ناشکری کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں بڑے لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں۔ یہی بڑے لوگ جب امریکہ جاتے ہیں، جب یورپ جاتے ہیں، وہاں قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یقین ہے یہاں قانون کی گرفت مضبوط ہے، یہاں چھوٹے بڑے کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ وہاں ڈرتے ہیں، یہاں ڈرتے نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ کی عدالت میں سب برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خطا، غلطی چھوٹے کی ہو یا بڑے کی ہو، گناہ چھوٹے کا ہو، گناہ بڑے کا ہو، اللہ جل شانہ کی عدالت میں ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میں چلا یہاں سے موٹر وے سی پیک پر اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں، اسلام آباد سے ایک دوست نے مجھے ٹیلی فون کیا، کہا مولوی صاحب خیال کرنا موٹر وے پہ جو گاڑی چلا رہا ہو موبائل فون استعمال نہ کرے، گاڑی چلا رہا ہو سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھے، گاڑی چلا رہا ہو 120 کی سپیڈ سے زیادہ تیز نہ چلائے۔ ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ چیک کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ میں ڈر گیا، میں نے قانون کی پاسداری شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے دل میں کیمرے کا خوف آ جاتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں۔ چور اور ڈاکو جب چوری کرتے ہیں، جب ڈکیتی کی
واردات کرتے ہیں، پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، کہیں ہمیں مانیٹر تو نہیں کیا جا رہا، پہلے کیمرے کی تاریں کاٹتے ہیں تاکہ ثبوت نہ ہو، تاکہ پروف نہ ہو، تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ میرے بھائیوں، رات دن اللہ کی نافرمانیاں، گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ جل شانہ نے بھی اس کائنات میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، میری اور آپ کی ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں، میں نے گناہ کیا، آپ سے گناہ ہوئے، ہماری تنہائیوں میں کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب سے یہ موبائل فون آیا ہے ہماری خلوتیں تباہ ہو گئی ہیں، اللہ کی نافرمانی میں چلی گئی ہیں، تنہائیاں ہماری اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہیں۔ آج موبائل فون نے ہمارے معاشرے میں تباہی مچا دی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، اس نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیشی ہو جائے گی۔ اب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، قرآن بتاتا ہے وہاں گواہ آئیں گے، گواہی دیں گے، میرے خلاف، آپ کے خلاف، ہر ایک کے خلاف گواہ موجود ہوں گے۔ اللہ ظالم نہیں، اللہ جابر نہیں، اللہ ظلم کرنے والا نہیں، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ اللہ جل شانہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها۔ جس کمرے میں، جس زمین کے ٹکڑے پر، جس چار دیواری میں، جس احاطے میں، جس بیابان میں، جس جنگل میں، جس درخت کے نیچے، جن پہاڑوں کے غاروں میں گناہ کیے ہیں، اللہ جل شانہ وہ پورا منظر پیش کر دے گا۔ زمین گواہی دے رہی ہوگی، اللہ میں گواہ ہوں، تیرا رزق کھا کر، تیری نعمتیں کھا کر اس زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے بندے نے نافرمانی کی ہے۔ پھر ایک اور گواہ آ گیا، وہ تاریخ بھی ریکارڈ ہو گئی۔ موٹر وے والوں نے میرا چالان کر دیا، کہنے لگے مولوی صاحب سپیڈ زیادہ تھی، رفتار زیادہ تھی۔ میں نے کہا بھائی میں تو بڑی احتیاط کرنے والا ہوں، میں تو سپیڈ پر نظر رکھتا ہوں، سپیڈ کے مطابق، قانون کے مطابق گاڑی چلاتا ہوں۔ کہنے لگے آ جاؤ مولوی صاحب آپ کو دکھا دے۔ میں کیمرے کے سامنے گیا، اسکرین چل رہی ہے، میری گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی آ گئی، تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، وقت بھی لکھا ہوا ہے، گاڑی کی تصویر بھی آ گئی۔ کہنے لگے مولوی صاحب اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں، یہ کیمرہ تو غلط نہیں کہہ رہا، کیمرے میں آپ کی رفتار ریکارڈ ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زمین ہر چیز کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ جس دن انسان نے گناہ کیا، جس لمحے گناہ کیا، جس گھڑی گناہ کیا، جس وقت گناہ کیا، قرآن بتاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود
مشہود وشاہد ومشہود، وہ دن بھی گواہی دے رہا ہے یا اللہ میں گواہ ہوں اس تاریخ میں، اس دن میں تیرے بندے نے تیری نافرمانی کی، گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے۔ اب ایک اور گواہ آ گیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ او میرے بندے، تیری زندگی کی ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے، تیری زندگی کا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے۔ کون ہے یہ ساری بادشاہی؟ کس کی ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ انسان دیکھے گا اعمال نامے میں حیران ہو کر کہے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس میں چھوٹی بات بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ، کوئی زیادتی نہیں، کوئی ناانصافی نہیں، جو کچھ تو نے عمل کیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب انسان دنیا میں بھی جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، دنیا میں بھی فراڈ کرتا ہے، دنیا میں اپنی کاموں سے، اپنے کیے سے مکر جاتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جب ایسے مجرم لوگ، نافرمان لوگ انکار کر دیں گے یا اللہ یہ ہمارا عمل نہیں، یہ ہمارا کردار نہیں، اللہ جل شانہ فرمائیں گے اچھا اب تمہارے وجود میں سے گواہ لا رہا ہوں۔ اب گواہ آئیں گے، کون گواہی دے گا؟ انسان کی زبان، جس زبان سے جھوٹ بولتا ہے، جس زبان سے غیبت کرتا ہے، جس زبان سے چغلی لگاتا ہے، جس زبان سے دھوکہ دیتا ہے، جس زبان سے بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، جس زبان سے علماء کی غیبت کرتا ہے، جس زبان سے علماء کی توہین کرتا ہے، جس زبان سے صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، جس زبان سے اسلام دشمنوں کو خوش کرتا ہے، اب زبان تو اس کی ہے مگر اس کے اختیار میں نہیں، زبان تو بندے کی ہے مگر یہ زبان آج ہینگ ہو گئی ہے۔ ہینگ سمجھتے ہو؟ یہ موبائل فون والے سمجھتے ہیں ہینگ ہو جانا، جب موبائل ہینگ ہو جاتا ہے نا وہ پھر انسان کے اختیار میں نہیں رہتا، پھر وہ خود بخود اپنی مرضی سے چلتا ہے، پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے اصلاح کی۔ اس دن زبان ہینگ ہو جائے گی، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، اللہ کے اختیار میں ہوگی۔ اللہ فرماتے یوم تشہد علیہم السنتہم، اپنی زبان انسان کے خلاف گواہی دے رہی ہے، انسان کے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اب انسان کہے گا یا اللہ یہ تو غلط ہے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ فرمایا اچھا اب اس سے بھی نہیں مانا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ زبان گم ہو گئی، مہر لگ گئی، اب ہاتھ بول رہا ہے، اب پاؤں بول رہے ہیں، انسان بے بس ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا، حیران اور پریشان ہو کے پھر جب اللہ جل شانہ اس کی زبان کو کھولتے ہیں کہ دیکھ تیرے ہاتھ نے، تیرے پاؤں نے، تیرے وجود نے تیرے خلاف گواہی دی ہے، تو انسان کیا کہے گا؟ اپنے آپ سے، اپنے وجود سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی، میری زبان میرے خلاف گواہی، میرا وجود میرے خلاف گواہی، تم کیوں دے رہے ہو؟ یہ کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ، اللہ کے بندے، ہاتھ کہے گا میری زبان کہاں ہے، پاؤں کہیں گے ہماری زبان کہاں ہے، آنکھیں کہیں گے ہماری زبان کہاں ہے۔ انطقنا اللہ، اللہ کا آرڈر ہوا ہے تو ہاتھ بھی بولے
بولے گا، اللہ کا آرڈر ہوا ہے تو پاؤں بھی بولے گا، اللہ کا آرڈر ہوا ہے تو زمین بھی بولے گی، اللہ کا آرڈر ہوا ہے تو در و دیوار بھی بولیں گے، اللہ کا آرڈر ہوا ہے تو درخت بھی بولیں گے، اللہ کا آرڈر ہوا ہے تو پتھر بھی بولیں گے، زمین کا ذرہ ذرہ بولے گا۔ جب وہ بلوانے پہ آ جائے تو کون انکار کر سکتا ہے؟ لہٰذا انسان مایوس ہو جائے گا۔ پھر سب سے بڑی بات اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا عَلَيْهِمْ شُهُودًا، میں خود جو گواہ ہوں تمہاری ہر ایک کی ایک ایک حرکت کو میں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لحظہ دیکھ رہا ہوں۔ اے انسان، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ماں کے شکم میں تجھے رزق پہنچا کر تیری دیکھ بھال کی ہے۔ جب تو دنیا میں آ گیا ہے کہ اللہ تجھ سے بے خبر ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے اور میرے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اس لیے اللہ کو حاضر ناظر سمجھو، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہر جگہ، ہر قدم، ہر گھڑی، ہر لحظہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہ ہو نافرمانوں کی لسٹ میں آ جاؤ، اللہ کی گرفت میں آ جاؤ، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ، اللہ کے عذاب میں آ جاؤ۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی ذات کا استحضار نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔